حضرات گرامی، وہ رات آنے والی ہے، وہ بخشش والی رات آنے والی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ اس رات میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے مغرب کی اذان سے ایک 15 منٹ پہلے، جیسے کہ 40-42 پر اذان ہو رہی ہے، تو آپ 5:25 پر بیٹھ جائیے ہاتھ میں تسبیح لے کر، اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھیے، اور 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے۔ تو اس عمل سے اللہ پاک 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت 80 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں اس عمل سے، میری عمر تو 80 سال کی ہوئی نہیں، پھر 80 سال کی عمر نہیں ہے تو 80 سال کے گناہ بھی نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ اب آدمی اگر 80 سال کا ہے تو 80 سال کے گناہ بھی ہوں گے اس کے، لیکن جس کی عمر ہی 80 سال نہیں ہے، ابھی تو 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ میری نیکیاں تو، میرے گناہ تو اتنے نہیں ہیں، میں تو 25 سال کا ہوں، بھی 80 سال تو اور آگے بہت زیادہ مجھے جینا ہے۔ تو اس کے لیے بشارت یہ دی گئی، اے نوجوان، 25 سال کے جو گناہ تیرے ہوئے وہ تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو سال بچے ہیں 25 کے آگے جو سال بچے ہیں وہ تیرے ماں باپ کے گناہ بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اس عمل کی برکت۔ تو آپ یاد رکھیں گے، بھول جائیں گے۔ کب پڑھنا ہے یہ؟ مغرب کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے۔ پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا کیجئے، اور نماز مغرب کے ساتھ ہی موقع ہو تو سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اگر نہیں کچھ تاخیر سے پڑھنے کا ارادہ ہے تو آپ اپنے گھر جائیے اور غسل کیجئے، شب برات میں غسل کیجئے، بڑا مبارک غسل ہے وہ۔ مغرب کی نماز کے بعد غسل اس طرح کرنا ہے کہ پانی میں 7 عدد بیر کے پتے، کتنے پتے؟ 7 عدد بیر کے پتے پانی میں ڈال کر گرم کرو، ہر ایک آدمی کے 7 پتے، ایک آدمی کو غسل کرنا، 7 پتے ڈالے، پانی کو تھوڑا گرم کر لے، پھر اس پانی سے غسل کرے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کو جادو ٹونے سے محفوظ رکھے گا، جادو نہیں ہوگا اس پر۔ اب جو پہلے سے ہے وہ تو اس کا علاج کرانا پڑے گا، اس کو ہٹانا پڑے گا، لیکن آئندہ سال، یعنی یہ شب برات سے لے کے آنے والی شب برات تک، اب اس 1 سال کے عرصے میں کوئی نیا جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ اب لوگ ڈرتے ہیں یار بیر کے پتے نہانے سے، کیونکہ اکثر جو ہے جو انتقال کر جاتے ہیں ان کے لیے جو غسل کا پانی گرم کیا جاتا ہے اس میں بیر کے پتے ڈالے جاتے ہیں، ہے نا؟ اب لوگ ڈرتے ہیں ابھی تو زندہ ہیں، ابھی ہم بیر کے پتے ڈال کے نہانے سے کہ مردہ تو نہیں ہو جائیں گے؟ استغفر اللہ، بدگمانی چھوڑو، اس کے فائدے پہ نظر رکھو۔ بیر کے پتے ڈال کے نہانے سے کوئی آدمی مردہ نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ انشاءاللہ اس کو نجات مل جاتی ہے بلیات سے، اور جادو ٹونا سے بالخصوص اللہ پاک اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بیر کے درخت میں بڑی تاثیر ہے، اور حکماء فرماتے ہیں کسی کو جلدی بیماری ہے، اسکن کی بیماریاں ہیں، بہت سے لوگوں کو وفا، ڈینڈرف جس کو بولتے ہیں، سر میں ڈینڈرف، باریک باریک سفید قسم کا بھوسا نکلتا ہے، سر کھجاتا ہے، جسم پر کھجلی زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے تمام افراد بیر کے پتے ڈال کر پانی سے غسل کرنے سے جلدی اسکن کی بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ اس کے فوائد ہیں۔ اور یہ بیر کا درخت کہاں سے آیا معلوم آپ کو؟ یہ جنت سے آیا ہے۔ بیری کا درخت جو ہے جنت سے لایا گیا۔ کب لایا گیا؟ جب سیدنا آدم علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو ان کو غسل دینے کے لیے جنت سے بیر کے درخت کو لایا گیا،
اس کے پتے ڈال کر پانی کو گرم کیا گیا، پھر آپ کو اس سے غسل دیا گیا۔ وہی سلسلہ چلے آ رہا ہے۔